تو یاد رکھو صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا کہ میرا حق دے دو، حق دے دو. حق کو لینا پڑتا ہے. اگر کوئی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر تم کو تمہارا حق نہیں دیتا تو جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان ظالموں سے اپنا حق چھینو اور سنویدھان کو اور جمہوریت کو مضبوط کرو. بے شک صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا، اسی لیے میں بھی آج مسلمان ہونے کے ناطے دھیمی آواز میں اپنا حق مانگتا ہوں. بے شک حیدرآبادی غیور مسلمان حق چاہتے ہیں. بتائیے کیسے لیں اپنا حق جب اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر سیاستدان ہمارا حق مارتے ہیں. بتائیے کون ہے وہ ظالم، کس سے ہم اپنا حق چھین کر لیں اور سنویدھان کو مضبوط کریں. بتائیے ہمارا حق مسجد عمر فاروق ہمیں کیوں نہیں ملتی. بتائیے ہمارا حق مسجد ایک خانہ عنبر پیٹ ہم سے کیوں چھین لی گئی. بتائیے ہمارا حق سیکریٹریٹ کے وہ 2 مساجد پر ہمارا اتنا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے. بتائیے حیدرآباد میں مساجدوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گرا کر مسلمانوں کو جھوٹ بولتے ہوئے کتنا دل بہلایا جا سکتا ہے. بتائیے وہ ظالم کون ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف یہ فیصلے کیا کرتے ہیں. بتائیے کرسیوں پر بیٹھے اقتدار والے مسلمان اپنا یہ حق چھیننے کی ہمت کیوں نہیں رکھتے. بتائیے کرسیوں پر بیٹھے اقتدار پسند مسلمان سیاستدان مساجد کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کو ہر بار جھوٹ پر جھوٹ کیوں کہتے جا رہے ہیں. بتائیے دوسرے شہروں میں مسلمانوں کے حق کی بات کرنے والے، دوسرے شہروں کے مساجد پر بلند بانگ تقاریر کرنے والے، اللہ رسول کربلا کے واقعات سنانے والے حیدرآباد کے مسلمانوں کے حق کے لیے جان بوجھ کر خاموشی کیوں اختیار کیے ہوتے ہیں. بتائیے 12% ریزرویشن مسلمانوں کا حق کہاں ہے. بتائیے وقف بورڈ کا جوڈیشل پاور کہاں ہے. بتائیے کتنے غیور مسلمانوں کو حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم فلیٹس دیے گئے. بتائیے بارش میں بے گھر ہوئے 15 لاکھ لوگوں کے ذمہ دار کون ہیں. بتائیے حیدرآباد اولڈ سٹی کے مسلمانوں کا حق میٹرو ریل کیوں رکوا دی گئی. بتائیے حیدرآباد شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے لگائے گئے 70,000 کروڑ میں سے مسلمان علاقوں میں کتنے کروڑ کے ڈیولپمنٹ کیے گئے. بتائیے اردو کو دوسری زبان کا رتبہ دے کر بھی اس کے ساتھ ناانصافی کیسے کی جا رہی ہے. بتائیے مسلمانوں کا حق عثمانیہ یونیورسٹی کا وہ لوگو کہاں گیا. بتائیے حسین ساگر نکلیس روڈ کا نام کیسے بدل دیا گیا. بتائیے آپ جس بابری مسجد پر 27 سال سے لگاتار سیاست کرتے آ رہے ہیں، اس مسجد کا جسے قاتل بتاتے رہے، اسی کے نام کا آپ کے ہوتے ہوئے شہر حیدرآباد میں چرچا عام کیسے کر دیا گیا. بتائیے جسے آپ کے بھائی نے کتے نوچ کر کھائے کہا تھا، اسی کے مجسمے کے قدموں میں لگی تختی پر آپ کا نام کیسے آ گیا. بتائیے کہاں ہے وہ 1.25 لاکھ نوکریاں دلوانے کا وعدہ کرنے والے آپ کے دوست. بتائیے حیدرآبادی مسلمانوں کا سوشلی، فائنینشلی اور اکنامیکلی پوزیشن کس سازش کے تحت گروا دیا گیا. بتائیے حیدرآباد شہر میں مسلمانوں کی اوقات لیڈر کی بھیک پر کیسے کر دی گئی. تن ڈھکنے کبھی ساڑی کبھی لنگی تو کبھی پیٹ بھرنے راشن دیا گیا. بتائیے حیدرآباد شہر میں مسلمانوں کے ساتھ پولرائزیشن کس سازش کے تحت کیا گیا. بتائیے مسلمانوں کے وقف زمینات کو آندھرا کے پولیٹیشنز اور بلڈرز کو کس نے بیچ کر اپنے آپ کو امیر بنا لیا. بتائیے کس سیاستدان نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر 63% مسلمانوں کو غریبی سطح سے بھی نیچے لا دیا. بتائیے کس کے راج میں آج مسلمان ماہانہ 1500 روپے سے بھی زیادہ آمدنی کا بھی نہیں رہا. بتائیے کس کی قیادت میں 40% مسلمان ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا. بتائیے حیدرآبادی مسلمان سود کی لپیٹ میں کیسے آ گیا. بتائیے حیدرآبادی مسلمان سود کی لعنت میں دب کر کیسے تباہ ہو گیا. بتائیے حیدرآبادی مسلمانوں کا سونا چاندی زر زیور زمین جائیداد کس کے بینکوں، کس کے کاروباروں اور کس کے رہن سینٹرز کی زینت بن گیا. بتائیے کس کے راج میں حیدرآبادی مسلمانوں کے بینک اکاؤنٹس خالی ہو گئے اور زیادہ تر مسلمانوں کے بینک اکاؤنٹس کی اوقات 5500 روپے سے زیادہ کی نہیں رہی. بتائیے 43% مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے خود کا گھر نہیں ہے، پھر بھی انہیں حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم فلیٹ دینے سے نظر انداز کیوں کر دیا گیا. بتائیے مسلمانوں کا حق 77,538 ایکڑ 3 لاکھ کروڑ روپے مالیتی وقف زمین لوٹ کر کھانے کی مجال کس کی ہو گئی. بتائیے مسلمانوں کے حق کے 911 زمینات کے ڈاکومنٹس کلکٹر آفس اور وقف بورڈ سے کس نے غائب کروا دیے. بتائیے عدالت نے جسے لینڈ گریبر قرار دیا
انہیں وقف بورڈ میں ممبر بنا کر کس نے بٹھا دیا؟ بتائیے مسلمانوں کا حق ہمارے مائنورٹیز بجٹ سے 65 کروڑ روپے نکال کر ہر سال افطار کے نام پر لوٹ مار اور بریانی کھا کر منہ کس نے پہنچ لیا؟ بتائیے ہم مسلمانوں کا حق 1600 کروڑ کے حساب سے 3200 کروڑ مائنورٹی بجٹ 2 سال سے لاک ڈاؤن کے چلتے کہاں گیا؟ بے شک ہم صرف پکار کر ہمارا حق دے دو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ پکار کر حق مانگنے سے اماں بہن کی گالی ملتی ہے۔ بتائیے حیدرآبادی مسلمان اپنے مساجد و حق سے لے کر اپنا معاشی حق کس اقتدار کی کرسی پر بیٹھے کس فرشتے یا کس ظالم سے وصول کریں؟ آپ بتا دیجئے تلنگانہ و حیدرآباد کے مسلمانوں کے ذمہ دار قائدین کون ہیں؟ آپ بتا دیجئے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے کس سے لڑیں؟ آپ بتا دیجئے کہ مسلمان کس سے سوال کریں؟ کیونکہ جمہوریت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ہماری مساجد، ہمارے قبرستانوں، ہمارے وقف جائیدادوں اور ہمارے معاشی حق کو جن ظالموں نے لوٹ لیا ہے، مسلمانوں کی حق تلفی کی ہے، مسلمانوں کی امانتوں میں خیانت کی ہے، مسلمان ان سے اپنا حق چھین کر سمویدھان و جمہوریت کو مضبوط حیدرآباد میں کیسے کریں؟ آپ تلنگانہ و حیدرآباد کے مسلمانوں کے حق پر بھی اپنی آواز بلند کر کے بتائیں۔ حیدرآباد کا ہر مسلمان حق چاہتا ہے۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، پھر خاص طور پہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔